الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا شعور نبوت ہے۔ بابا فرید مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگوں اور سلسلہ چشتیہ کے ممتاز پیشوا کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1173 یا 569 ہجری میں کوٹھوال ملتان کے قریب ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام شیخ جمال الدین سلیمان اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی قاسم کرسم خاتون تھی، جو نہایت پارسا اور دیندار خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم ملتان میں ہوئی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے دیگر حالات بیان کریں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کی متعلق چند چیزیں بیان کرنا ضروری ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 569 ہجری میں، اس کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم ملتان میں حاصل کی۔ بعد ازاں دہلی تشریف لے گئے، جہاں آپ نے شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت میں روحانی مدارس طے کیے۔ آپ نے ظاہری و باطنی علوم میں کمال حاصل کیا۔ اس کے بعد اب پھر آپ پاک پتن تشریف لائے، اچھا اپنے مرشد کے کہنے پر۔ تو کہتے ہیں کہ اجودھیا، اجودھن اور اجین ایک ساتھ بسنے والی بستیاں تھیں، ہندوستان کی سب سے پرانی آبادیاں تھیں۔ اس لحاظ سے یہاں بڑے بزرگوں کے قدم آئے ہوئے ہیں۔ تو بابا صاحب نے اجودھن کا انتخاب اس وجہ سے نہ کیا کہ یہ دارالحکومت کے یا حکومت کے دارالسلطنت کے ہنگاموں سے دور ایک چھوٹی سی گمراہ بستی تھی، بلکہ اگر غور کیا جائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس بات میں کوئی تعدد نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس جگہ کا انتخاب شاید اس لیے کیا ہو، اس جگہ کا تعلق ہندوستان کے قدیم اور پرانے روحانی رشتوں سے تھا۔ ایسا سمجھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بابا فرید صاحب نے اپنے جانشین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دلی بھیجنے سے پہلے ایک مرید کو اس طرف روانہ کیا تھا کہ یہ ہدایت کی تھی کہ اندر پت میں قیام کرنا۔ یہ بزرگ دہلی اور اندر پت نہ آ سکے، مگر جب حضرت خواجہ غلام فرید نظام الدین اولیاء دہلی آئے، انہیں غیبی آواز نے غیاث کو پہنچایا، جو اندر پت کے علاقے میں چند جھوپڑیوں کا ایک گاؤں تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اندر پت وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے شری کرشن جی کا قیام بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ایک دفعہ ان کے مریدوں نے کسی جگہ قصہ بیان کیا کہ ہم وہاں پہنچے تو غیر معمولی کیفیات وہاں محسوس کی، اس کی وجہ کوئی ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس مقام پر خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ بیٹھا ہوگا، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مقام پر ایک تاثیر ہے، ایک کیفیت ہے، اس کے اندر ایک ایسی رمز ہے جو وہاں گزرنے والا محسوس کرتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا اعلان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے محسنوں کے قریب ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر جوڑا جائے، ان باتوں کو غور و فکر کیا جائے اور ان باتوں کو اگر کنیکٹ کیا جائے، ان کے کنیکشن سے، ان کے تعلق سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت بابا صاحب کا قیام محض اس لیے نہیں تھا کہ آپ ہندوستان سے الگ ایک بستی کے اندر بس کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مشغول ہو جاتے تھے، بلکہ ان کی پوری تعلیمات میں ہندوستان کی قدیم روحانی روایت اور پھر حضرت کے بعد آنے والی روایت میں ایک ربط اور تعلق ہے۔ یعنی آپ نے کنیکٹ کیا ہے، آپ نے جوڑا ہے، آپ نے ایک تعلق پیدا کیا ہے، ایک تعلق کو جنم دیا ہے، عدم سے ہستی میں لے کر آئے ہیں کہ جس نے قدیم روایت کو جدید روایت کے ساتھ کنیکٹ کیا، ایک پل کا راستہ بنا دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی متعلق جو ہے آپ کی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سمان حیات میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔
کیونکہ ہمارا موضوع آپ کا شعور نبوت بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی آپ سے متعلق سوانح حیات کا جو آپ کی سوانح پر اور اس کے علاوہ آپ کے ملفوظات پر مشتمل کتب ہیں ان کا مختصر تجزیہ پیش کرنا ضروری ہے۔ آپ سے متعلق سب سے مشہور کتاب راحت القلوب ہے، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، آج کی گفتگو کے اندر ہم نے اس کتاب سے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی سنادی حیثیت پر مختصر گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے۔ راحت القلوب کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین ہے کہ بنیادی طور پر جہاں یہ بابا صاحب کے ملفوظات سے مملو ہے وہاں اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو تاریخی اور تحقیقی طور پر غلط ہیں۔ میں صرف ایک مثال دے کر آگے چلوں گا کہ اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاویہ کے کندھوں پر جدید کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ایک جہنمی جو ہے وہ جنتی کے کندھے پر ہے۔ تو یہ جو ملفوظ ہے یہ انتہائی مخدوش ہے، اس لیے کہ جدید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ یہ بات تاریخی طور پر بھی غلط ہے۔ اس لیے جو ملفوظات بابا صاحب سے منسوب ہیں یا دیگر مشائخ چشت سے منسوب ہیں ان کے اندر سب سے بڑا اور بنیادی پہلو یہ ضرور ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں تدلیس ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تدلیس ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیبریکیشن ہوئی ہے، الحاق ہوا ہے، ان کے اندر معاملات کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں مشائخ چشت کے حوالے سے، اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آج کل چشتی رسول اللہ کے عنوان سے بھی بات جاری ہے، تو صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ چے کا لفظ عربی کا لفظ میرے خیال سے نہیں ہے، اور یہاں یاد رہے کہ چشتی جو ہے مشائخ چشت نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، اور جس کتاب کے حوالے سے یہ چیز منسوب کی جاتی ہے وہ کتاب بھی الحاقی ہے، اور یہ سارا لٹریچر اگر آپ تھوڑا سا غور سے کریں تو ایک خاص جگہ سے آیا ہے، اور وہاں اس کا الحاقی ہونا اور اس کے اندر فیبریکیشن ہونا یہ بات طے ہے۔ بہرحال ہم نے جتنی بھی کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعور نبوت کو بیان کیا ہے ان کے اندر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ وہاں فیبریکیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو نظریات قرآن و سنت کے موافق ہوں گے ان کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو بات قرآن و سنت اور حقائق کے منافی ہوگی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعور نبوت پر بات کرنے سے قبل اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دیگر صوفیاء ہوں، انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں تمام صوفیاء کا باری باری بیان کریں گے، تو یہ بات نشین رہے کہ کسی صوفی کا کوئی نظریہ وہ اس صوفی کا ذاتی تخیل نہیں ہوتا، نہ ہی وہ نظریہ اس کے سوچ اور بچار اور اس کی ذاتی رائے سے ماضی وجود میں آتا ہے، بلکہ صوفی روایت کا امین ہے، صوفی اس روایت کا نگہبان ہے، صوفی اس روایت کا مبلغ ہے جو روایت جس کو قائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یعنی صوفی خود کوئی روایت نہیں بناتا، صوفی کوئی روایت تخلیق نہیں کرتا، صوفی کسی روایت کو جنم نہیں دیتا، بلکہ وہ اس روایت کا وارث ہے جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہے۔ اب یہاں لامحالہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ وہی فکر ہے تو اس کو الگ سے صوفیاء سے منسوب کر کے بیان کرنے کا اس کی بنیادی طور پر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عرض یہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی امت میں ان اشخاص کو کہ جو امت کے اندر متفقہ ہیں اور جن کا امت کی اکثریت اور اجتماعی اور جمہور احترام کرتا ہے، ان کی نظریات کو فردن ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ عامہ الناس جن کے دل کے اندر ان حضرات کی محبت بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کی نظریات سے بھی آگاہ ہو سکے اور اس سے نظریاتی تطہیر کا کام بھی لیا جا سکے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم شعور نبوت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس مقالہ میں شعور نبوت سے کیا مراد لیا۔ دیکھیں اپنی سابقہ نشستوں میں یہ ناچیز اس حوالے سے بڑی بحث کر چکا ہے کہ ذرائع علم کون کون سے ہیں، علم کن ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے، فلسفہ کیا ہے، سائنس کیا ہے، مذہب کیا ہے، اور صوفی اس طریقے سے خبر سے حاصل ہونے والے علم کو علم یقین کو عین الیقین میں تبدیل کرتا ہے، خبر کے مقام سے مشاہدے کے مقام تک کا سفر طے کرتا ہے۔ تو اس پر ہم بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں۔
اس حوالے سے جو شعور نبوت ہے اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ انبیاء کے متعلق جو عمومی شعور ہے اور عمومی نظریات ہیں صوفیاء کے، نبیوں کے بارے میں صوفیاء کیا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے قرآن و سنت سے صوفیاء نے کیا پرسیو کیا، اور قرآن و سنت سے انہوں نے کیا سمجھا، اور امت کی اکثریت جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے، اس حوالے سے بیان کرنا مقصود ہے تاکہ عامۃ الناس اس بات سے آگاہ ہو سکے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی تمام امت کی طرح درود شریف کے بڑے پابند تھے، اور آپ کے ملفوظات راحت القلوب کے اندر مرقوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اور مشائخ میں سے ہر ایک نے درود شریف کو اپنا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ اگر کسی رات اس وظیفے میں ناغہ ہو جاتا تو اپنے آپ کو مردہ تصور کرتے اور اپنا ماتم کرتے کہ آج رات ہم مردے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو خواجہ کائنات کے درود میں ہم سے ناغہ نہ ہوتا۔ کہ مولانا ظفر علی خان نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس منفوذ میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق انسانی دل کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ طبرانی کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت کیا کہ بتاؤ سب سے تعجب انگیز ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ تو اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، ان کا ایمان کس طرح تعجب انگیز ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ انبیاء کا، فرمایا ان کا ایمان بھی تعجب انگیز کیسے ہو سکتا ہے، ان پر تو وہی آتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارا، تو یہاں رسول اللہ نے بھی بات کی کہ تمہارا ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر تو میں ہوں، یعنی یہاں رسول اللہ کی ذات گرامی ہے کہ جو ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر حضور کے دیکھنے سے، حضور کی نگاہ باطنی کے اثر سے اہل ایمان کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے چچا ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، اور التکشف فی مقامات تصوف کے اندر انہوں نے بڑی ایک تفصیل سے بحث کی ہے۔ میں صرف اس کا چھوٹا سا اقتباس ذکر کروں گا، اور صوفیاء نے بھی یہی بات کی ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان کی۔ یہ التکشف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ اگر اس نگاہ باطنی سے حضرت ابو طالب کو دیکھ لیتے تو وہ فوری ایمان لے آتے، لیکن آپ نے ان کو ان کی زندگی میں جو ہے اس نگاہ ناز سے دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے اپنے جو اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ جو خدا کا رول ہے، جو خدا کا قانون ہے، قانون قدرت ہے، اس کے پابند رہے۔ اور یہی بات بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے کہ درود شریف جو ہے، حضور کا ذکر جو ہے، حضور سے جو تعلق ہے وہ زندگی عطا کرتا ہے، وہ مردہ دلوں کو جو ہے، جس طرح قرآن نے کہا کہ یہ بارش کے چند قطرے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بارش کے جب چند قطرے آتے ہیں تو وہ زندگی عطا کر دیتے ہیں زمین کو۔ جس طریقے سے بارش کے چند قطرے زندگی عطا کرتے ہیں، اس طریقے سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑے سے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی جو ہے وہ بے جان چیز کے اندر جان ڈال دیتی ہے، یعنی اس کو بولنے پر آمادہ کرتی ہے، جان ڈال دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض اقدس سے جو ہے وہ جب آنکھیں مس ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نگاہیں بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور کا درود، حضور کا ذکر وہ عظیم ہے کہ جب آپ سرکار دو عالم کا تعلق، حضور سے تعلق پیدا کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے راحت القلوب کے صفحہ نمبر 79 اور مجلس نمبر 18 میں حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ آثار مشائخ پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص رسول اللہ پہ ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، اور 1,00,000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور اسے اولیاء اللہ سے پکارا جاتا ہے۔ درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں، اس کے لیے پوری کتابیں ہیں، اب
اس کو فیبریکیٹ تو نہیں کہا جا سکتا. درود شریف کے باقاعدہ طور پہ فضائل موجود ہیں، اور خیر میں اس پہ یہ کمنٹ پہ تبصرہ کروں گا تو وہ شاید میرا مقالہ رہ جائے. بہرحال میں واپس آتا ہوں. اسی طریقے سے اسرار الاولیاء ہے، اس کا صفحہ نمبر 135 ہے. اس کی فصل 20 کے اوپر آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے. ایک پہاڑ کے پاس عبداللہ بن مسعود بکریاں چرا رہے تھے. میں آگے چلنے سے قبل اس بات کی دوبارہ وضاحت کر دوں، مجھے پتا یہ بات پھر آئے گی. دیکھیں کتابیں جو ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں فیبریکیشن کا انکار نہیں، ان میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، لیکن جس چیز کو قرآن اور سنت کی تائید مل جائے گی، اصل چیز تو وہی ہے نا ہمارے لیے، تو ہم ان کو بزرگوں سے منسوخ کر سکتے ہیں. اور یہی اصول و قاعدہ ہے جو علماء ملت نے اسلامیہ نے بیان کیا کہ مشائخ چشت کی وہی باتیں یا مشائخ کی وہی باتیں قابل قبول ہوں گی جو قرآن و سنت کی مؤید ہوں. آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ میرے پاس اسرار الاولیاء ہے، میں اس کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں بابا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے. ایک پہاڑ کے پاس عبداللہ بن مسعود بکریاں چرا رہے تھے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے تھوڑا سا دودھ طلب فرمایا تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کی میں امین ہوں، اس لیے میں دودھ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، اگر تھوڑا سا دودھ دے دے گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے عرض کیا کہ میں امین ہوں، مجھے کسی کو بھی دودھ دینے کی اجازت نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسی بکری لاؤ جو ابھی تک آس نہ آئی ہوئی ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک ایسی بکری لائے تو نبی کریم نے اس بکری کی پیٹ پر ہاتھ مبارک پھیرا تو اس بکری نے بہت زیادہ دودھ دیا. پھر بابا فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بکری جب تک زندہ رہی روزانہ 5 سیر دودھ بلا ناغہ دیتی رہی. حاضرین گرامی غور فرمائیے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سرکار دو عالم نور مجسم کے حوالے سے جو نظریہ اور عقیدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مس ہوگی اس میں برکت آ جائے گی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے فرمایا. حضرت عیسیٰ مہد کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں مبارک ہوں اینما کنت، جہاں بھی ہوں. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جان لی مبارکن اینما کنت، کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، وہ برکت والا بنایا ہے. اور جو قمیص کا حوالہ میں پہلے بھی کر چکا کہ اس حوالے سے حضور کی ذات بھی برکت تھی. اس طرح کے واقعات جو میں نے اسرار الاولیاء سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس طرح کے واقعات حدیث کی کتب کے اندر بھرے پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک لگانا ہو یا اپنے لابدان سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو آنکھیں ہیں ان میں درد ہو رہا تھا تو چشمے ان کے اندر یوں بھی ملتا ہے کہ زوجہ نبی کے پاس سرکار کا جبہ تھا، تو جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ جبہ کا جو ہے اس کو پانی میں بھگوتے، اس کو پانی پلاتے تو شفا مل جاتی. بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت قتادہ کا مشہور واقعہ ہے یا دیگر صحابہ کرام کے واقعات بڑے بڑے ہیں. تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تسلسل کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بکری کو ہاتھ لگایا جو دودھ دینے کی قابل نہ تھی، تو جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے اس کو ہاتھ لگایا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرما دی. غور فرمائیے یہی نبی کریم کے اختیارات ہیں جس میں سورج کا واپس پلٹنا، چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا اور آپ کے اشاروں سے کنکروں کے نئے توحید کا کلمہ پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ودیت کردہ اختیارات کا نمونہ ہے. اس سلسلہ میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اسی جگہ پر صفحہ نمبر 107 پہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی سائل نے نبی کریم کے سامنے دستے سوال دراز کیا. اتفاقاً اس وقت بظاہر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی. فقیر
واپس خالی ہاتھ چلا گیا. نبی کریم کے قلب اطہر میں بے حد صدمہ ہوا. اگر میرے پاس دنیا کی کوئی چیز ہوتی یہ فقیر خالی ہاتھ نہ جاتا تو وہ بہرحال. جو ہی آپ کے قلب اطہر میں یہ خیال پیدا ہوا تو حضرت جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دینوں دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے سامنے پیش کر دیں. اگر آپ چاہیں تو انہیں استعمال کریں. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جس نے اپنے اختیار سے فقیری پسند کی ہو ان خزانوں کا کیا کرے گا. یہاں مجھے وہ قبلہ پیر تفسیر کا وہ شعر یاد آ گیا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. حدیث نبویہ کے اندر بھی اس مفہوم کی بڑی تائید ہوتی ہے. میں اختصار کے ساتھ اشارے کرتا ہوں. اللہ معذرت. اس ملفوظ مبارک سے یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کے دونوں جہان میں مالک کون و مقام بنایا ہے. بلکہ حدیث نبوی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے واللہ یؤتی وانما انا قاسم. اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرکار دو عالم جو ہے وہ علم اور برکتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تقسیم فرماتے ہیں. سلسلہ میں ملفوظات کا ایک انبار ہے. میں یہاں ایک اور ملفوظ عرض کرنا چاہتا ہوں. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ بختیار الدین سے سنا یعنی باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی تھی. تو اس بزرگ نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح نبی کریم نے بھی عمل کیا تھا. سبحان اللہ. یعنی یہ صوفیہ حضرات کا سنتوں پہ عمل ہے اور سنتوں سے محبت ہے کہ وہ جو عمل کرتے تھے ان کی حتی المقدور یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ سنتوں پہ عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو ہے زندگی کو گزاریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے واقعات بے شمار مروی ہیں. مثلا مجھے اب ایک صحابی کا واقعہ جو ہے وہ فی البدی یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی رسول مسکرا رہے تھے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر. تو صحابہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے. تو انہوں نے فرمایا یہاں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ مسکرائے تھے. تو الغرض جس طریقے سے صوفیاء کرام جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت کے متعلق نظریات کو بیان کرتے ہیں وہیں صوفیاء کرام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور سرکار کی محبت کے چرچے عام کرتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو اپنے اختتامی مراحل سے ہمکنار کرنے سے قبل دوبارہ اس بات کا اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی اور چیزیں ہیں لیکن میرا وقت ہو گیا. دوبارہ یہ بات کر دوں کہ حیات القلوب ہو یا دیگر کتابیں ہوں بے شک ان کے اندر یہ مسئلہ ہے اور میں اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں. لیکن میں اس کی وضاحت بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے سوال ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں میں نے ساتھ میں احادیث مبارکہ اور دیگر واقعات کو بھی کوٹ کیا ہے اور اصل ماخذ کو بھی سامنے رکھا ہے تاکہ ان واقعات کے اوپر فیبریکیشن کا الزام نہ لگ سکے. باقی واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جناب مومن ممتاز تیمور صاحب. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے اسی کی طرف تبصرے اور سوال جواب. جناب محترم ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا. جی ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو فرمائیے. میر صاحب سب سے پہلے تو میں نے یہ گفتگو آخری کوئی 10-12 منٹ سنی ہے. شروع کے 4-1 منٹ سنی تھی. 5 منٹ مجھے جانا پڑ گیا تھا سائڈ پہ لیکن موبائل چلتا رہا تھا. لیکن مجھے یہ فیلنگ آئی ہے, مجھے ڈاکٹر فرید ایڈ کریں گے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو, یہ جو ٹاپک کا ٹائٹل ہے اور جو کانٹینٹ بولے گئے ہیں ان میں کورابریشن نہیں ہے, مطابقت نہیں ہے اس میں. ٹاپک کا ٹائٹل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ٹائٹل کچھ اور ہے. یہ تمام کانٹینٹ جو سپیچ میں بولا گیا ہے یہ سیرت رسول ہے, چند واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت سے جو ہے نا وہ سر نے سنائے ہیں. آج انسان اپنی پہلی اور آخری ڈیفینیشن میں کانشیسنیس کا نام ہے. ویسٹ میں ساری ریسرچ دو چیزوں پہ ہو رہی ہے, کوانٹم پہ اور کانشیسنیس پہ. تو انسان کا شعور جو ہے جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اس میں ایکسیلنس آتی جاتی ہے. تو نبوت کا جو شعور ہے وہ ٹاپ ایکسیلنس پہ, اس سے اوپر کسی کا شعور جا ہی نہیں سکتا. مطلب کہ جب وہ اس شعور کو اٹین کرے گا تو نبی بن جائے گا. میں اس کانٹیکسٹ میں سمجھا تھا کہ شاید یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ ٹائٹل ہی ٹاپک کا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے اس میں. اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ آپ ایک 2-3 بندوں کی انٹلیکچوئل کمیٹی بنا لیں کہ اس میں سے گزارا کریں اس کو, ٹائٹل کو. یہ سیرت بیان ہوئی ہے, ساری کی ساری سیرت کے واقعات بیان ہوئے ہیں. کہیں تصوف کا شیڈ بھی اس میں آیا ہے, لیکن یہ ٹائٹل صحیح نہیں تھا. اسے ٹائٹل یہ مطلب ورڈز ٹھیک نہیں تھے ٹائٹل کے. یہ ایسے ہے جیسے شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایکسیلنس کو اچیو کرنا جا رہے ہو. یہ شعور ولایت ہو سکتا ہے, شعور رسالت ہو سکتا ہے, شعور سیرت ہو سکتا ہے, شعور نبوت. یہ انسان کے اندر پیور سیلف کو اپیل نہیں کرتی بات. یہ جو ہم نے بات سر کے آنے سے پہلے ہم شروع کر رہے تھے اسی کے کانٹیکسٹ میں نے دوبارہ بیان کی ہے یہ بات. میں بس اتنا ہی عرض کروں گا. جی تیمور صاحب آپ ایکسپلین کیجئے پلیز. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوانٹم میکینکس والی بات ہے یا جو بھی ہے, میں اس پر بڑی تفصیل سے پچھلی نشستوں کے اندر بات کر چکا ہوں, اس کو ذرا دیکھ لیں. اگلی بات یہ ہے کہ ٹائٹل جو ہوتا ہے, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں نا حالانکہ سارے انٹلیکچوئل ہیں, لیکن نا دیکھیں تشریحات, توضیحات, پرسیپشن جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے. آپ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری رائے کے اندر میری پرسیپشن میں یہ غلط ہو سکتا ہے, اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. ہر شخص کی پرسیپشن دوسرے شخص کی پرسیپشن سے مختلف ہوتی ہے. اس کا نقطہ نظر, دیکھنے کا انداز, الفاظ کو اپنے بیک گراؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کی تشریح وہ فلسفیانہ انداز میں کر رہا ہے, جس انداز میں بھی کر رہا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. ہر لفظ, میں لمبا نہیں جاؤں گا, ہر لفظ اپنے اندر مختلف معنی مفہوم رکھتا ہے, اور ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ اس کو مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال کرے. آپ کی پرسیپشن آپ کی اپنی ہے, بے شک ہونی بھی چاہیے, انسان کی رائے ہے. جمود جو ہے وہ ویسے بھی انسانی ذہن کی اس ترقی کے خلاف ہے. لیکن میرا مقصد یہ تھا, میں نے جو ٹاپک لیا ہے کہ صوفیہ حضرات جو ہے, آپ نے خود لفظ رسالت استعمال کیا ہے کہ یہ رسالت کے متعلق ہو سکتا تھا. بھائی رسالت اور نبوت ایک ہی چیز ہے نا, الگ مسئلے چیزیں تو نہیں ہیں. نبی رسول بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر کتاب آتی ہے. تو نبی کے متعلق نظریات کیا ہے صوفیاء کے, وہ انبیاء نبوت کو کس معنی میں سمجھتے ہیں. ایک تو 20-30 منٹ میں بندہ تفصیلات عرض نہیں کر پاتا. تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے ماشاءاللہ سارے اسکالرز ہیں, تو ایک گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی کہ کم از کم آپ پرسیپشن سمجھا کریں. میں آپ لوگوں کے سامنے بھی میں الف بے کو بیان کروں اور چیزوں کو سامنے رکھوں, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے زبردست لوگ ہیں. میرا موضوع یہی تھا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کے متعلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا سمجھا ہے. باقی رہ گی وہ بات کہ وہ نبی کا شعور نبوت سے پہنچ کے انسان نبی ہو جاتا ہے, تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پورے مقالے ہیں. میں آپ کو تصوف کے کئی مجلوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جہاں شعور نبوت کے عنوان سے وہی تشریح کی گئی ہے جو اس ناچیز نے کی ہے, لیکن مجھے وہ ریفرنس دینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ بہرحال اتنا کافی ہے. جی ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب. بہت شکریہ قبلہ میر صاحب, اللہ پاک سلامت رکھے, ساروں کو دین دنیا کی تمام سعادتیں حاصل ہوں, شعور حاصل ہو, سمجھ حاصل ہو, اور جرا اور بحث سے بچیں تا حد الامکان, کیونکہ وسوسے ہوتے ہیں, جرا بھی اور بحث بھی, اور پتہ نہیں لگتا کہ انسان کب زبان سے کچھ ایسی چیز بول جاتا ہے جو اس کی چیزوں کو چھین لیا جاتا ہے, یا پھر وہ اپنے مقدر کو بیٹھ کے پیٹتا ہے کہ اس میں ایسا ہی لکھا تھا. میں جواب دینے سے پہلے ایک چیز پڑھ دیتا ہوں, یا جو میری سمجھ میں آئی. صوفیہ کا ایک چھوٹا سا پس منظر میں بیان کر دیتا ہوں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے دنیا کمتر اور دین برتر نظر آنے لگتا ہے, جن کی باتیں علم کی روشنی دیتی ہیں اور کردار سے عمل کی خوشبو آتی ہے, جو خوف خدا یعنی تقوی کا پیکر اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یعنی اسوہ حسنہ کا عملی مظہر اور نمونہ ہوتے ہیں.
جو احسان سلوک و معرفت کی کیفیت میں ڈوب کر محبت الہی سے سرشار ہوتے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے مخمور ہوتے ہیں. یہ راہ نور کے مسافر ہوتے ہیں اور معرفت الہی کا اجالا پھیلاتے رہتے ہیں اور نفوس قدسیہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امت کے صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام ہیں. اب بات یہ آتی ہے جہاں بات ٹاپک کی ہوئی. میرے خیال سے تیمور صاحب چلے گئے یا پتہ نہیں، شاید ان کا انٹرنیٹ کا کنیکشن کوئی اگر ہٹ گئے تو پھر جواب دینے کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ جن کو تھوڑی سی آگاہی دینی تھی وہی نہیں ہے جب، تو پھر آگے بات کرنے کا مصرف کوئی بنتا نہیں ہے. میں یا تو ان کے آنے کا انتظار کر لوں اور ان کو ہی آگاہی دوں کہ لفظ انسان کو محترم سے مجرم بھی بنا سکتے ہیں اور شعور سے لاشعوری جنگ میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ کے اندر اتنی معرفت ہے اور کوئی بھی اپنے کو اس قدر سمجھتا ہے کہ وہ معرفت کو سمجھ سکا ہے دنیا میں، تو میرے خیال سے اس کو اپنا اس وقت پتہ لگے گا جب لوگوں میں اس کا ذکر بلند کر دیا جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے، معرفت یہی ہوتی ہے، ابھی میں نے پڑھا بھی یہی، اور رب اس کا ذکر پھر بڑھا دیتے ہیں. باہر کہ وہ اگر آ جائیں تو مجھے آگاہی دیجیے گا، ورنہ میں اپنی بات کو یہیں پہ ہی سمیٹنا چاہوں گا، کیونکہ اگر انہوں نے نہیں سنا تو پھر فائدہ کچھ نہیں. میں میر صاحب ایک طور عرض کروں گا. بیسیکلی دیکھیں، ہم علمی حلقوں میں بیٹھتے ہیں اور کتنے % لوگ رات کے اس پہر میں پاکستان میں اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً ہمیں اصل میں پرسپشن ریالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. پیراڈائم ہی بیسیکلی ٹروتھ بناتا ہے، الفاظ ہی سے آپ حقیقت تک پہنچتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہاں، یہ ٹائٹل جو ہے نا، کوئی آدمی بھی جو علم کے الفاظ اور گہرائی تک تھوڑی سی رسائی رکھتا ہوگا وہ یقین من اعتراض کرے گا اس پہ. ایسا لگتا ہے جیسے معذرت ندیم، میں پہلی دفعہ ایک حرکت کر رہا ہوں، مجھے جڑے اس پروگرام سے تقریباً 11 ماہ ہو چکے ہیں. سیکھا بھی بہت کچھ ہے، سنا بھی بہت کچھ ہے، اور میں پہلی دفعہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تو تیمور صاحب آئیں تب ہم یہ بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کے گوش گزار کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو ایک، کیونکہ ٹاپک انہوں نے رکھا ہے اور ان کو یہ شعور ہونا چاہیے. مگر جب یہ ٹاپک فلوٹ ہوا قلم کارواں کے پینل میں تو باقیوں کو بھی جو صاحب مکتب یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ان کو شعور دینا چاہیے ہے کہ زبان و مکان سے آزاد ہے معرفت. سمپل سی بات یہ، نہ زبان و مکان کی قید ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ شعور کی جب بات کرتے ہیں اس میں، تو اس میں ادب سب سے پہلے آتا ہے. آپ کی بات 100% کیا، میں 1000 یا انفینٹی % انڈورس کرتا ہوں کہ جو ٹاپک مینشن ہوا ہے وہ واقعی بیان نہیں ہوا، اس کو کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا. یہ بھی میں بتا دوں، اس میں کوئی مجھ سے اگر بحث کرنا چاہے گا تو بالکل الگ پروگرام کے بعد آ کے ضرور بحث کر لے، میں اس میں نہیں بحث کرنا چاہوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک آج سارا ڈسکس ہوا، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی سیرت کے معنویت میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شعور کی حیثیت سے کہ آپ نے کیا سیکھا، سیرت سے کون سے آپ نے گوہر اپنی ذات میں منتقل ہوئے اور سیکھا اور ان کو سجایا گیا، اور آپ کو ایک جو بصارت عطا ہوئی اس لحاظ سے اطاعت میں اتباع نبی کے اندر ایک عاشق ہونے کے اوپر، اس کے اوپر زیادہ تھا. کیونکہ جب ملفوظات آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے، تو وہ ملفوظات اس کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جو کسی ذات سے منسلک ہیں، دا ہائر اتھارٹی، تو اس کا شعور وہاں سے چھلک نہیں سکتا. تو ان تیمور صاحب کو میں ضرور اگر ہوتے تو میں ان کو کہہ دیتا کہ شعور کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کی معنویت اس لحاظ سے یہاں مکمل بیٹھتی نہیں ہے. اور میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا، معذرت کے ساتھ دوبارہ کہوں گا وہ بات، کہ الفاظ
ہی آپ کو ایک سیکنڈ میں دین سے خارج کر دیتے ہیں، اور ایک ہی لفظ آپ کو باہر اندر بھی لا دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کو اس وقت جو بھی سماعت میں ہے اور ارد گرد کوئی اگر ایسی مخلوق بیٹھی سن رہی ہے، لازمی سن رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے یہ بات ان کے قلب تک پہنچنی چاہیے کہ ہم الفاظ کی بازگشت ہی سنیں گے قیامت کے دن۔ یہ ایکشنز ہی الفاظ ڈپکٹ کرتے ہیں ہمارے۔ اس لحاظ سے اس چیز کو کھنگالنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرید میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میں جب جی، پی ایچ ڈی کر رہا تھا نا جرمنی میں۔ ڈاکٹر ندیم صاحب تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں نے ہاتھ کا نشان بنایا ہوا ہے، تھوڑی سی اس پہ آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا اور اس کے بعد یہ پھر بے شک ڈاکٹر آپ- یاسر صاحب جی سب سے پہلے تو ڈاکٹر فرید خان جی صاحب اور ڈاکٹر ندیم صاحب آپ کا شکریہ، آپ اصلاح فرما رہے ہیں اور اچھے انداز کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں ہماری گزارشات، اور تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیے گا، آپ ماشاءاللہ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے لوگ ہیں، کسی بھی جگہ جب کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اس کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی چلتا ہے۔ قلم کارواں کے جو پروگرام ہے وہ ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب اور میر افسر امان صاحب ان کی مجلس مشاورت ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، جس کی تصوف کی ڈیوٹی انہوں نے میری لگائی ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں تصوف کا، آپ جیسے لوگوں سے سیکھتا ہوں، لیکن خانقاہی لوگوں کا اور تصوف کے پلیٹ فارم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات اس انداز کے ساتھ کریں، آپ کی ٹھیک بات بھی ہو، اگلا بندہ آپ سے بھاگے نہ بلکہ قریب آئے۔ ممتاز تیمور صاحب کو یہی بات اگر کسی اور انداز صوفیانہ لہجے میں آپ بات کرتے، یہ صوفیاء کا پلیٹ فارم ہے، تو میں بھی وہ آپ کی بات سن بھی لیتے اور اصلاح بھی ہو جاتی، اگر آپ غلط تھے وہ آپ کو سمجھا لیتے یا آپ انہیں سمجھا لیتے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، آپ مشورہ دینے کے بالکل حق بجانب ہیں، اس کے فورم بنے ہوئے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، آپ وہاں پہ آ کے بتایا کریں کہ یہ اس طریقے کے ساتھ کر لیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ بھی اگر مقالہ پیش کرنا چاہے تو ہم اس کو بھی اسی انداز کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کا جو عنوان ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے وہ آئے گا یہاں آ کے جسٹیفائی کرے گا، پیار محبت سے بات آگے بڑھے گی۔ رہی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجھے اتنے شعر اس طرح یاد نہیں رہتے کہ الگ بات ہے برسر محفل نہ بولنے لیکن خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ ہماری اس محفل میں جتنے لوگ ہیں وہ بہت گہرے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاموش ہی ہوتے ہیں، ان کو بولنے کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا اور وہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اور صوفیاء کی باتوں میں تو پازیٹیو ویوز جاتی ہیں، نورانی لائٹیں جاتی ہیں، میں تو اس جمعرات کے حلقے کو اس انداز کے ساتھ دیکھتا ہوں، اور ڈاکٹر خاکوانی صاحب اور ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ نورانی کرنیں یہاں سے بکھریں۔ تو میں آپ سب سے یہ تھوڑی سی ایک ریکویسٹ کروں گا بارہا کہ میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں، بیسیکلی جمہوری اصولوں کے مطابق ہی چلنا چاہیے کوئی بھی جگہ ہو، صلاح و مشورے سے، لیکن تھوڑا سا اتنا دیکھنا چاہیے کہ ایک سوزوکی چلانے والا ڈرائیور بھی ہے نا، آپ جتنے بڑے سکالر ہیں تو جب وہ چلا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو نہیں کہتے کہ کیسے چلا رہے ہو، بعد میں کہیں جا کے اصلاح کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہاں آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ میرے خیال سے یاسر بھائی میں نے اسی لیے پروگرام کے شروع میں جب قبلہ اپنا ڈاکٹر ندیم صاحب نے سر جو بول بات رہے کی، تھے ڈاکٹر میں میری نے بات اس وقت سنیں، رکوا دیا تھا، ڈاکٹر فرید صاحب میں نے میری کہا بات، مکالمہ پورا سن لیں پھر اچھا جواب ڈاکٹر ہم صاحب، دیں گے، اچھا ڈاکٹر اور صاحب میں نے میری اسی بات لیے اپنی مکمل بات ہونے پوری نہیں رکھی جی کہ تیمور آئیں گے تو بات کی جائے گی، جی ڈاکٹر فرید صاحب تاکہ اب ایک میری احسن طریقے سے سمجھا جائے۔ تھوڑی سی میری بات سنیے گا، اس کے بعد پھر آپ جواب دیجیے گا۔ آپ بڑے لوگ ہیں، ہم آپ کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، آپ سرمایہ افتخار ہے، اس قوم کا سرمایہ ہے، لیکن ہماری خدا عرض صرف تھوڑی اللہ سی کی ذات ہے۔ یہ سنیے گا کہ جب پروگرام کوئی بھی ہوتا ہے کسی انداز کے ساتھ بھی ہو، قلم کارواں اگر کسی انداز کے ساتھ چل رہا ہے تو جو لوگ چلا رہے ہیں اگر کسی کو کوئی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ وہ شامل ہو کے آپ بتائیں کہ اس مقالے کے جواب میں اگلے مقالے میں لے کے آؤں گا اور یہ غلطیاں ہیں، اور پورے 1 گھنٹے کا مقالہ سنیں، ہم ممتاز تیمور کو بھی بٹھا لیں گے، ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو سنا دیں گے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ آپ پی ایچ ڈی کے ڈیفنسز میں ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کبھی کبھار وزننگ فیکلٹی میں ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، کچھ سپروائز بھی کرتے ہیں، تو بعض اوقات کسی کو ریجیکٹ کرنا ہو کسی کا تھیسس تو تب بھی جو اس کا
سپروائزر جب اس پہ کمنٹ کرتا ہے تو وہ بڑی اس کی تعریف کرتا ہے پہلے 15 منٹ، اور آخر میں جا کے بتاتا ہے کہ یہ خامیاں تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اور آپ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے. میں تو بات کرتے ہوئے بھی یہاں مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ممتاز تیمور صاحب چلے گئے، اور اس کا مجھے افسوس ہوا کہ کوئی بندہ بھی یہاں سے اگر چلا جائے کسی بھی وجہ سے تو تھوڑی سی دیکھنا چاہیے. میں ایک صوفی بزرگ کی بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایک چرسی آدمی آیا، ان کا میں میں نام موجود ہوں، سنیں نیٹ میں موجود ہوں. ابھی آپ آ گئے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا. میں اسی پہ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ ایک صوفی بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے کہا جی پیر صاحب آپ کا جبہ دستار پہن کے آج محفل کی صدارت میں نے کرنی ہے. تو انہوں نے اس کو اپنا جبہ اور دستار دیا، کہتا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ. تو بڑے لوگ حیران ہوئے جو ظاہر بین تھے کہ آپ نے یہ اس کو دے دی، گدی دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا. تو انہوں نے کہا یار یہ کام میں کر سکتا تھا، اس نے آ کے مانگا ہے. بعد میں اس بندے کی اس محفل کے بعد یہ کیفیت بدل گئی کہ وہ دوسرے راستے سے اسی راستے پہ گیا، اس کا اہل ہو گیا. تو بہرحال میری اگر کوئی بات سخت لگی ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ اگر کوئی ہوئی ہے تو میں دونوں حضرات سے معذرت اچھا کرتا ہوں. یاسر بھائی، ندیم صاحب سے، یاسر بھائی اس میں ایک بات میرے خیال سے آپ کیونکہ تیمور آ گئے ہیں تو میں اپنی بات کا پہلے جواب دے دوں، پھر آپ حضرات میری گزارش ہے بات کر لیجئے گا. ندیم آپ بھی، کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک تیمور آئیں گے نہیں میں اپنی بات رکھوں گا نہیں. اور تیمور کو بڑی اچھی طرح پتا ہے طریقہ جو ہوتا ہے سمجھانے کا، وہ بڑا ایک محبت والا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسے الفاظ کی بھی میں خود معافی مانگتا ہوں. میں نے کل ایک پروگرام میں چھوٹی سی بات ہوئی، اگر صاحبان کو یقین نہ آئے تو سید محمد اختر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا. رات 11:30 پونے 12 بجے میرا وائس میسج ان کو گیا کہ اگر پروگرام میں میری وجہ سے جملے کو سمجھاتے ہوئے آپ کے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معافی دے دیجئے گا. تو محمد اختر صاحب کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے مجھے جواب دیا رات 12 بجے کہ میں کیونکہ ہمشیرہ کی طرف جا رہا تھا ایلیویٹر میں سن نہیں پایا تھا اس وقت گفتگو. اور ایک کلیریفائی ہو گئی چیز جو ایک مومن کی نشانی ہے کہ انہوں نے تعلقات کے کٹھور پن کو محبت کے انداز میں تبدیل کر دیا. اب میں اپنی بات کا جواب رکھتا ہوں تیمور صاحب کے آگے. بھائی ہیں چھوٹے، ہم یہاں جو بھی بیٹھے ہیں، ایک بات بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے یہاں پہ. سب انسان ہیں، سب فنا والے ہیں. کوئی بقا سے جڑ گیا یہ اس کی قسمت ہے. تیمور آپ کو جو اس وقت بات ڈاکٹر ندیم اسحاق سمجھا رہے تھے اس کی وجوہات ہیں. آپ جب ماشاءاللہ اس چیز کے طالب علم ہیں یا نہیں ہیں، معرفت کے، صوفیزم کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، دونوں چیزوں میں بات یہ ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے کوئی چیز بھی منسوب کرتے ہیں تو ایک اس کا آپ کو اچھی طرح شعور اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ وہ معنویت کے تمام تقاضے پورے آیا کر رہا ہے یا نہیں. اردو کو میں اسی لیے بڑی دھوکے باز اور لڑائی والی زبان کہتا ہوں. آپ نے ٹاپک رکھا، اچھا رکھا، چلیے میں یہ کہہ دیتا ہوں، مگر آپ کا ٹاپک کا جو بیان تھا وہ یہ تھا حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی شعور سیرت نبی کے معرفت میں. یہ ٹاپک آپ بیان کر رہے تھے، کیونکہ جب کسی کے ملفوظات آپ بیان کرتے ہیں اس بائیوگرافی، ٹھیک ہے، چاہے وہ آٹو ہو یا ببلاگرافی ہو یا کوئی اور اس کی سند ہو، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی زندگی کی سمجھ بوجھ ہوتی ہیں مختلف واقعات سے، اور اس کو جو وہ لے کے زندگی میں چلتا ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو شعور نہیں کہتے، آپ اس کو کچھ اور لفظ دیتے ہیں. شعور کا لفظی مطلب میں کوئی نہیں پکڑوں گا. کل بھی اس فورم پہ بحث اسی بات پہ ہوئی کہ لفظ پکڑے گئے، کچھ پکڑے جانے چاہیے تھے، کچھ نہیں پکڑے جانے چاہیے تھے. گزر گیا وقت، ہم سارے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور میری آپ سے گزارش یہ ہے، ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، بڑا میں نہیں کہتا لفظ، ایک عمر میں زیادہ ہونے کی حیثیت سے، کہ نہ مقصد ندیم کا، کیونکہ وہ بھی ایک تصوف کا شاگرد ہے، میں بھی ایک ادنا سا شاید اگر آپ سمجھیں یا آپ کی نگاہ میں ہو، کیونکہ آپ سے بڑی گہرائی سے میری دوستی بھی ہے، وابستگی بھی ہے، تو گزارش یہ ہے بڑے ہی محبت والے انداز میں
کہ جب بھی آپ آئندہ کسی بھی اولیاء کا ٹاپک چوز کریں تو اس میں اس لفظ کو برائے مہربانی استعمال نہ کیجیے گا. آپ شعور کے لفظ کو آگاہی کے ساتھ اگر استعمال کرتے ہیں اصطلاحاً بھی تو آپ اس کے ساتھ پھر سیرت حیات طیبہ لکھ دیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم یا جو بھی ٹاپک آپ تیار کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ہمیشہ مقالہ میں خود سنتا ہوں اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اس قوم میں آپ جیسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے, شعور اس لحاظ سے دیا ہے کہ وہ بات اپنی کر سکتے ہیں اور بات کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں. اس چیز کو قبول کیجئے گا کہ ہمارا کوئی مقصد آپ کو یا کسی بھی ممبر کو, کسی بھی یہاں بیٹھے ہوئے شخص کو کبھی نہیں رہا, چاہے جو بھی ندیم کی پہنچ ہو یا جو بھی میرے علم ہو, ہم سب برابر ہیں. کوئی کسی کو نہیں نہ نیچے دکھانے کے لیے آتا ہے اس پروگرام میں, نہ کوئی اپنی دسترس قائم کرنے کے لیے آتا ہے. یہ میرا ایک موقف بھی ہے اور میری سوچ بھی ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں. باہر کیف میں اس چیز کو چاہوں گا کہ اس پروگرام سے جڑا رہوں, ورنہ یہ اگر طبقاتی لفظی شعوری جنگ شروع ہو گئی تو یقین مانیے, میں نے میر صاحب کو پہلے بھی کہا تھا اور ندیم کو بھی, کیونکہ لانے والے وہ مجھے ہیں, اور میم سبیہ اخلاق صاحبہ کو بھی, کہ میں بڑی خوشی سے اپنے اس وقت کو کلینک میں جوڑ کے یا 2 آپریشن کر کے اس وقت 20-30 لاکھ کما کے ڈیلی سکون سے پہلے بیٹھتا تھا. میں اس وقت اپنے بچوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں, آپ بھی چھوڑ رہے ہیں, کھانے کو چھوڑ رہا ہوں, آپ لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں. یہ 2-2.5 گھنٹے میں زندگی کے اگر دے رہا ہوں تو وہ بحث مباحثے لڑائی اور لفظی شعوری جنگ کہ کوئی صوفیزم کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا, اس کو براہ مہربانی جب آپ کارواں کا بات کرتے ہیں تو کارواں میں شخصی جنگ نہیں ہوتی, نہ لفظی ہوتی ہے نہ شخصی ہوتی ہے. وہاں جنگ صرف ایک ہوتی ہے کہ آپ کا فوکس اینڈ پوائنٹ کیا ہے, اور وہ ہم ساروں کا ایک ہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اتباع, صحابہ اکرام کے مطابق زندگی, اولیاء کے مطابق جو صالحین ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا, ان سے ضروری بات شعوری جو بھی علم ملتا ہے. بات لمبی ہو گئی, پھر میرے پہ پیمانہ ہے یہاں تلوار کھنچ جائے گی. باہر کیف تو تیمور, اگر کوئی بات ہماری بری لگی ہو پیارے بھائی, پیشگی معافی آپ سے, آپ بھائی ہیں, 100 بسم اللہ ہمیشہ رہیں گے, چاہے پروگرام میں ہوں یا پروگرام کے بعد ہوں. آپ یہ مقصد تھا سمجھانے کا, بس. ٹھیک ہو گیا جی. جی ڈاکٹر زمان آنجا صاحب, 1 منٹ دا کیجیے گا بس. جی آپ بات کریں. اچھا, میں نا جو میں نے لفظ استعمال کیا نا شعور, یہ کتب لغت کے اندر دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن میں نا اس حق میں ہوں کہ ہر شخص کو اختلاف کا حق حاصل ہے, ضرور کرے, اور یہی انسان کے کو جمود توڑتا ہے اور اس کے اندر تحقیق کا مادہ لے کر آتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مجھے صرف ایک چیز سے اختلاف رہتا ہے ہمیشہ کہ بھائی سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے بچنا چاہیے. آپ اپنی رائے دیں, بات کریں, آپ کو پورا حق حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ نچیر بھی 15 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے, تصوف کے اوپر ہو یا دوسرے دیگر موضوعات پر. میں خود ایم فل کیمسٹری بھی ہوں, انالیٹیکل کیمسٹری ہوں, انگریزی ادب میں ماسٹرز ہے, اسلامیات میں ماسٹرز ہے. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے ہمارے گھر کے اندر اتنا آپ دیکھ لیں اختلاف ہے کہ میرے والد صاحب سوشلسٹ ہیں, میں تصوف صوفی ازم کا طرف مائل ہوں, اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ مکتبہ فکر اہل حدیث سے منسلک ہے. اور ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور ہم ایک دوسرے کا اختلاف برداشت بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ آپ کیا دیں گے تم ایسے ہی ہو ویسے ہو. اس سے نا تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ بد مسئلہ ہے, باقی آپ کی رائے ہے. میں تیمور کلیئر کر دوں, میری ابھی بات رہتی ہے تھوڑی سی. جی اچھا, پلیز اگلی کر دیجئے. کتب لغت کے اندر شعور کا معنی آگاہی سے کیا گیا ہے, یعنی کہ مقام نبوت کے متعلق جو صوفیاء کی آگاہی ہے اس کا ایک سلسلہ ہم نے بابا فیض رحمۃ اللہ علیہ سے حوالے سے بیان کیا کہ وہ مقام نبوت کے متعلق جو ان کا شعور کیا تھا, ان کی آگاہی کیا تھی, ان کا نالج کیا تھا, ان کی پرسیپشن کیا تھی, اس پر ہمارا موضوع تھا. اگر اس کو اس حوالے سے لیا جائے جو ڈاکٹر ندیم صاحب فرما رہے ہیں تو اس کی تشریحی انٹرپریٹیشن وہ بھی درست ہے. اب ہر شخص ایک ایسے لفظ کی جس کا معنی متعین نہ ہو
इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ कर सकता है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा बेहतर नहीं है, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो कम बेहतर है, डॉक्टर साहब की ज्यादा बेहतर हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से उसको मुकम्मल गलत करार देना दुरुस्त नहीं। मेरे सामने ये मुजल्ला शाहिद है, इसके अंदर ये वो मुजल्ला है जिसको इस दफा इनाम मिला है सीरत के हवाले से, तो ये इसके अंदर भी शऊर नबूवत की वही तशरीह, वही तौज़ीह की गई है जो इस नाचीर ने की है, और ये अच्छी सी का रिकमेंडेड है। तो हवाले और भी है मेरे पास, मैं इस पर दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ कि जिसने समझना है तो उसके लिए एक बात ही काफी है। बाकी डॉक्टर साहब, मैं नदीम साहब का एहतराम करता हूँ और मैंने कोई उनके मतलब ऐसी बात नहीं की, अगर होगी है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप इख्तिलाफ जरूर करें, आपको हक हासिल है, लेकिन थोड़े से मदे के साथ, ताकि मुझे यानी कि मैं जब भी आता हूँ ना, मेरी हत्तर मकदूर कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव बात करूं, कोई मुस्बत मनोमान लेकर आऊं, लेकिन वो शायद मेरी किस्मत ऐसी है कि इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। तब खैर तैमूर, हर बंदा आपसे बेहद प्यार करता है, मैं बेहद प्यार करता हूं, मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूं ये बात, किसी का कोई मकसद, मैंने अभी कहा है, किसी को ज़ेर करना नहीं है, ना कोई कर सकता है। जो अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो फिर हमें एक दूसरे का ये नहीं कहना चाहिए कि किसी की वजह से मैं बहुत बैठ गया या नहीं। अल्फाज आपके लिए मायने कुछ और रखते होंगे, मेरे लिए वही लफ्ज मेरी आगाही और शऊर में कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो बहैसियत एक मुकर्रर के आपका फर्ज है ये बात सोचना भी, समझना भी कि मैं किन मकातबे फिक्र को एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है, और वो इस लफ्ज को जो मैं मुंह से अदा करूंगा या लिखूंगा या फ्लायर में आएगा, उसको किस नौइयत से देखेंगे। एक लफ्ज ही मोहतरम से मुजरिम बनाता और एक ही लफ्ज से दीन से खारिज भी हो जाता है इंसान। कोई आपकी जातियात पे नहीं बात, कोई किसी पे नहीं बात, जो फ्रीद एक बात और ये मेरे ख्याल में ये मुकालमा जो है होना शुरू हो गया है। मैं चाहूंगा डॉक्टर जमान साहब सिर्फ एक जुमला, मीर साहब सिर्फ एक जुमला, मीर साहब ये फोरम बड़ा मोतबर है, इंटेलेक्चुअल है, हम प्राइड फील करते हैं इसके साथ जुड़े रहने में। मैं सबसे पहले तो इस नोशन के लिए अपॉलॉजी टेंडर करूंगा जिसमें यासिर भाई ने कहा कि डिक्टेटरशिप, लिटरली अगर ऐसा नोशन कहीं डिपिक्ट हुआ है मेरा अंदाजे गुफ्तगू से, मैं वो अपने अल्फाज भी वापस लेता हूँ, वो तर्ज भी वापस लेता हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी आम आदमी बन के रहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये छोटा भाई है जिसने मुकालमा प्रेजेंट किया है, ये अभी मतलब तसव्वुफ का आदमी तो क्रिटिक को और जो प्रेजल होती है उसको दोनों से ऊपर उठाता है, ना वो क्रिटिक को बुरा मनाता है ना तारीफ से खुश होता है, वो इन दोनों से ऊपर होकर इनर्ट होकर देख रहा होता है। तो ठीक है, बहुत अच्छा, हम चीजों इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ साथ। अब हम फॉरेन लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें कॉन्शियसनेस नॉर्मली, जैसे फरीद ने एक्सप्लेन किया ना बहुत अच्छे से, वो यही होता है कि आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जो लोग लिसनर हैं वो इसके टाइटल को कैसे लेंगे, और अगर कोई चीज कहीं पे कोई पॉइंट रेज हो जाए तो इंसान को बजाय उसको डिफेंड करे, उसको देखे कि हाँ कहीं मेरे एरिया पे ग्रे एरिया होगा तो मैं उसको रिव्यू करूंगा। डिक्टेटरशिप बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम सारे लोग कुलीग्स हैं, भाई हैं, और ये पाकिस्तान में कितने % लोग हैं जो इस वक्त इस तरह की इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं। वैसे ही हम तो बीमार कौम हो गए, हमारे यहाँ तो फिक्र जवाल का शिकार है। मतलब ये बड़ी सादत की बात है कि ये एक्टिविटी हमारे यहाँ चल रही है और मीर साहब और यासिर भाई इसको कॉन्टिन्यूस लेके चल रहे हैं। हमारा मकसद कभी भी नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, इसको मजीद खूबसूरत करना है। कि अगर टाइटल में फर्ज कर लें आप 1-2 बंदे बिठा के उसको रिफाइन कर देते हैं ताकि कल को ये एस्पेक्ट किसी और अंदाज से कोई और आदमी ना एड्रेस करे और हमें एम्बैरेसमेंट फील करना पड़े, ये मकसद था इसका। बस ठीक हो गया। मैं सिर्फ आखिरी बात करूंगा, एक आखिरी बात। डॉक्टर साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। मेरा तो जब आपने बात की तो जब मैं गुफ्तगू सुनी आपकी शुरू में ही, मेरे ज़हन में यही था कि मैं इस मौजू को ना इस हवाले से भी देखूंगा जो आप कर रहे हैं। बाकी आपने सही इशारा किया, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात थी कि तशरीहात के अंदर ना, तौज़ीहात के अंदर हर इंसान की अपनी परसेप्शन होती है। आपको उसको इजाजत देनी पड़ती है कि वो अपनी परसेप्शन को पेश कर सके। अब वो सही है या गलत है उसके मुतालिक सिर्फ राय दी जा सकती है,
कोई कंक्रीट में जहां परसेप्शन और आप राय आ जाती है, जहां राय में इख्तलाफ आ जाता है, वहां स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जाती। मुझे सिर्फ इस बात से मसला था, बाकी मैंने क्रिटिक को कभी बुरा नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि हमारे घर के अंदर बड़ी क्रिटिक होती है, लेकिन मसला क्या है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। ठीक हो गया जी। जी जमान राजा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब मीर साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मकालमा था और मकाला भी अपने रंग में एक सूफियाना रंग में था। यहाँ हमें सीखने का, एक दूसरे से समझने का, लड़ने का बहुत मौका मिलता है और मैं नहीं समझता किसी की भी इंटेंशन कोई इस तरह की हो, लेकिन बाज़ औक़ात अल्फाज का चुनाव या इंतखाब ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें उसमें अगर पड़ जाए तो बात असल में पीछे रह जाती है। इतने बड़े सूफी की बात हुई तो उनके ऊपर हम बात करते, लेकिन हम अल्फाज के सिलसिले में वहाँ से ऐसे डिरेल हुए कि ज़्यादा वक्त जो है वो उसी में गुजर गया। तो सही फरमा रहे हैं तैमूर साहब कि अपनी अपनी परसेप्शन होती है, उनकी परसेप्शन के लिहाज से दुरुस्त था, लेकिन जैसे नदीम साहब ने कहा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको रिव्यू करना चाहिए। तो सब लोगों ने बड़ी अच्छी बात की। तो बा फरीद गंज शकर जो हैं बर सगीर के बुलंद पाया सूफिया में से एक हैं, जो कि सिलसिला चिश्तिया के हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से ये सिलसिला शुरू हुआ हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद से, और फिर आप जो हैं वो इस सिलसिले के तीसरे बरगजीदा आलिम और सूफी हो गुजरे हैं, जिन्होंने अपने इल्म से, अपने विजदान से, अपने इखलाक से, अपने अतवार से दीन इस्लाम को फैलाया और उसको एक नेटवर्क कह लें या एक सिस्टम कह लें, उसका दर्जा दिया आपके लेवल के ऊपर आके। और आपके चार बड़े बड़े खुलफा थे, मौलाना जमालुद्दीन हांसवी हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, अली अहमद साबर कलियर हैं, के नाम मुझे इस वक्त याद हैं। और आप का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान के शाही खानदान से, आपके आबा अजदाद का ताल्लुक था, और वो वहाँ से हिजरत करके कुछ लाहौर आए और वहाँ से फिर ये मुल्तान के करीब एक कस्बा था, वहाँ पे आपके वालिद जो है वो काजी के ओहदे पर तशरीफ रखते थे, और आप 5 साल के थे जबकि आपके वालिद का विसाल हुआ। तो आपने वो यतीमी का दौर भी गुजरा आपके ऊपर, और फिर आपने जो उलूमुल फनून हासिल किए पहले मुल्तान में, और फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का गुजर हुआ जिस मस्जिद में आप तशरीफ फरमा थे। तो आपसे जब आपकी सोबत हुई तो अर्ज किया कि मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहता हूँ, और फिर वहाँ आपके तसव्वुफ और तरीकत की तकमील हुई। और जब निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफिया आपके पास आए तो खरका खिलाफत की तकमील के बाद आपने फरमाया कि निजामुद्दीन दिल्ली आपका हुआ, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी खुदा ना बनना और कभी रसूल ना बनना। तो इससे जो मुराद ली जाती है वो ये है कि कोई ऐसी ख्वाहिश ना करना कि अल्लाह ताला की हर चीज पे कुदरत रखता है, वो जो चाहता है वो हो जाता है, और जो रसूल की बात है वो जो अल्लाह से मांगते हैं, जो वो सोचते हैं वो खुदा पूरी करता है। तो ये दो बातों से इतराज करना कि मेरी हर बात जो है वो, हर दुआ वो पाया तकमील को पहुंचे, तो ये आपका एहतियात का दामन था। तो सूफिया ने जो भी तालीम हक जो है वो फैलाई वो कुरान और सुन्नत ही था, और उन्होंने अपने अपने अंदाज से अपने अपने वक्त में लोगों की ज़हनी इस्तिताअत को देखते हुए उसको उन पैराए में उन्होंने ट्रांसलेट किया, जैसे कि इकबाल ने तशरीह की कुरान हकीम की, सुन्नत की, इसी तरह उन्होंने अपने अंदाज से की। वो कहीं भी कुरान और सुन्नत से अलग नहीं है जो रूहानियत है, बल्कि रूहानियत के बगैर तो कुरान और सुन्नत की तकमील नहीं होती। तो उनका तरीक़ाकार जो है वो यही है, एहतराम आदमियत है, उसने इखलाक है, मोहब्बत है, मवद्दत है, और सबको साथ लेकर चलने के। उस वक्त इतने फितने थे हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई में उस लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से कोई फर्क नहीं रखा। सब आपके बगोश थे, आपके दरबार में आते थे और आपसे रोशनी हासिल करते थे। तो
وہی وہ جو علم ہے اس کے صحیح روح تک جو پہنچتے ہیں، وہ صوفیاء کا وہ طریقہ کار ہے جو سلطان باؤ نے کہا کہ جے کر دین علم میں چوندا تے سر نیزے کیوں چھڑتے ہوں، 18,000 جو عالم آ وگے حسین دے مرتے ہوں، باج فقیراں کسی نہ ماریا باہو چور اندردہ ہوں۔ تو یہ ہے کہ فقراء جو ہیں ان میں یہ قدیم بردباری انکساری، جیسے کہ کہا گیا کہ وہ کوئی بھی بات سن کے اس کو برداشت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے آج جتنی باتیں ہوئی ہیں ہم سب بھی اس مجلس میں صوفی بن کر ہی نکلیں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہ پوشن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے قبیلوں میں۔ اور میں آج چونکہ ذکر فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے تو وارث شاہ نے ان کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے میں وہ پیش کرنا چاہوں گا پنجابی میں۔ کہتے ہیں کہ مودود دا لاڈلا پیر چشتی، شکر گنج مسعود بھرپور ہے جی، خاندان وچ چشتے کاملیت، شہر فقر دا پٹن معمور ہے جی، بائیاں کتباں دے وچ ہے پیر کامل، جیندی آجزی زود منظور ہے جی، شکر گنج نے آن مکان کیتا، دکھ درد پنجاب دا دور ہے جی۔ بہت شکریہ جی۔ جناب میر صاحب میری بات ختم موجود ہے؟ شکریہ جی۔ میں چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر ساجد غفاری صاحب بھی اپنا انپٹ دے دیں۔ بہت شکریہ جی، وقت بہت ہو گیا۔ بہرحال ایک چیز، خطاب تو بہت شاندار تھا، ایک چیز کی بڑی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مرشد میں اور نبی کی ذات میں فرق کیا جائے۔ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں اسلامیات میں، متا، میم تو الف عین، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے متی کے مقابل میں، کہ ہم متی ہیں، اور متا صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے، میم تو الف عین متا۔ تصوف میں یہ عام غلط فہمی ہے کہ مرشد کو ہی مطاع سمجھ لیا جاتا ہے، اور اسی کو ہی حق اور شر کا معیار سمجھا جاتا ہے، اسی کو ہی بعض اوقات لا علم لوگ جو ہیں یا ابتدائی قسم کے لوگ جو ہیں وہ مرشد کو ہی حرام اور حلال کا منبع سمجھ لیتے ہیں، اور اسی کی بات کو آخر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور نبی مرشد سمیت کسی بھی بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خطبے میں فرمائی تھی کہ ایک نقشہ پچ غلام بھی تمہارے اوپر حکمران بنا دیا گئے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لے کر چلے تو پھر تم پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ تو میں ڈاکٹر یاسر حسین ستی اور تیمور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا موضوع چنا ہے، اور اس پر پوری آگے سیریز چلنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ نبی کا کیا مقام ہے اور مرشد کا مقام بہرحال نبی سے بہت نیچے ہے، خواہ مرشد کتنا کامل ہی کیوں نہ ہو۔ بہت شکریہ جی۔ یہ میں جس وقت کسی صاحبان کو صدارت کے لیے کہتا ہوں تو اس وقت سے وہ بحث چل پڑی تھی کہ صاحب یہ موضوع ہے ڈاکٹر پروفیسر ادا کرتے ہیں۔ جی حسن شاہد صاحب، اب آواز آئی سید اختر صاحب؟ جی ہاں، اب آ گئی۔ جی حسن شاہ صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ آپ تک آواز پہنچی سر؟ سید اختر صاحب آپ سمیٹ لیجئے برائے مہربانی، تھوڑے الفاظ بیان فرما کے، اور حسن شاہ صاحب کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ جی شکریہ امیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا موضوع ایک بڑا منفرد موضوع تھا جس پہ جناب ممتاز تیمور صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ بدقسمتی سے ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے۔ کل بھی ایسی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ ایک لفظ کے کئی معنی و مطالب ہوتے ہیں، تو اگر ان کو دیکھ لیا جائے اعتراض کرنے سے پہلے تو شاید اعتراض جو ہے وہیں اپنی جگہ دم توڑ دے۔
اور کچھ ایسا ہی آج ہوا. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جو آج شدت سے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ موضوع کوئی بھی ہو اور کسی بھی مقرر کو اپنا مقالہ شروع کرنے سے پہلے اپنے موضوع کو واضح کر دینا چاہیے تاکہ اس قسم کی صورتحال ہی آئندہ پیدا نہ ہو. اگر اپنے موضوع کو پہلے واضح کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم جو ہے تمام صورتحال کو بخوبی سمجھ سکیں گے اور اسی کے مطابق پھر اپنا فیصلہ کریں گے. باقی جہاں تک بات ہے جناب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے متعلق تو خود مقرر نے اتنی تفصیل سے باتیں بیان کی. پھر جناب ڈاکٹر محمد زمان راجہ صاحب نے ان کی حالات زندگی اتنے تفصیل سے بیان کیے کہ اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی اور وقت بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ وقت ضیاع ہی ہوگا. تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اس خطبے کو اختتام پہ لاؤں گا کہ ہم پہلے الفاظ کو سمجھ لیں، اس کے بعد اعتراض اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ کسی قسم کی بھی بدمرغی سے بچا جا سکے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. جی میر صاحب. صدر نشین جناب محترم ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں. سب حضرات و خواتین کا بہت شکریہ جی. کل انشاءاللہ تعالی سید محمد اختر صاحب کا خطاب ہوگا سورت کے موضوع پر اور اس میں پھر ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں شاید صاحب خطاب کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا. ممتاز تیمور صاحب کا بہت شکریہ. بہت محنت ان کی اور بہت کاوش کے ساتھ وہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. آئندہ بھی ہم ان سے اسی طرح کی توقع رکھیں گے. کل انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم